بھارت جس طرح ماضی کے اندر بھی پاکستان کے حوالے سے اس نے کچھ ایسے اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے اٹیکس کیے، پاکستان نے ہمیشہ اس کو بھرپور جواب دیا۔ افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، تو مستقبل کے اندر کبھی دوبارہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، مئی 2025 جیسی ہو یا کچھ اور بھارت اپنے پلان کے تحت کوئی مودی حرکت کرتا ہے، تو ایسے سینیریو کے اندر ہمیں اگرچہ کہ ماضی قریب کے اندر بھی ترکیہ کی، سعودی عرب کی حمایت تو حاصل رہی، لیکن سچویشن اگر ٹریگر ہوتی ہے تو پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ترکیہ، سعودی عرب ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہوں گے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ دیکھیں اس معاہدے میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ ایک ملک کے اوپر حملہ ول بی ٹیکن ایز تینوں ملکوں کے اوپر۔ اٹس ویری کلیئر۔ اگر پاکستان میں حملہ ہوگا تو ترکیہ اور سعودی عرب یہ سمجھیں گے ہمارے پر بھی حملہ ہوگا، ٹھیک، سو دے ول ریسپونڈ پازیٹیولی، ویری کلیئر، میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، اس میں دیر از نو ڈاؤٹ۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کا اسٹریٹجک نیچر کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے الٹیمیٹلی وہ بعد میں اس کے اکنامک بینیفٹس بھی متعلقہ ملک کو ملتے ہیں، اس کی اکنامک اپارچونیٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں۔ تو اگرچہ کہ خطے کے حالات کافی کشیدہ ہیں اور جب یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں، یہ تینوں ممالک کے درمیان آل تو پہلے ہی بہت کارڈیل ریلیشن ہے اکنامک کوآپریشن کے حوالے سے، لیکن اب جو نئی ایک الائنمنٹ ہوئی ہے تو یہ مزید پاکستان کے لیے معاشی لحاظ سے، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لحاظ سے، جابس کے مواقع کے لحاظ سے، یہ ایگریمنٹس اس کے اندر بھی کیا امپیکٹ کریٹ کرے گا؟ دیکھیں سعودی عرب کی جو آپ کے ساتھ ایک الائنس ہوئی ہے، اسٹریٹجک الائنس ہوئی ہے، تو سعودی عرب کا فائدہ یہی ہے کہ اس کی اکنامک پاور، فائنینشیل پاور، اینڈ ڈیفینیٹلی تو دے ول انویسٹ ان پاکستان اینڈ مے بی آلسو ان ترکی۔ پاکستان میں وہ J-10 ہے، J-17 ہے، دنیا اس کی مترف ہے، الیکٹرانک وارفیئر، سائبر وارفیئر، ہمارے پاس اپنے ہم انڈیجنس ٹینکس بناتے ہیں، ہم گنز بناتے ہیں، ہماری میزائل ٹیکنالوجی دنیا میں ماڈرن ترین ہے، اور ہمارے پاس ویرائٹی آف میزائل ہیں، اور اس کے بعد وہ کنونشنل مین اور نان کنونشنل مین کیری کر سکتے ہیں۔ انڈیا کا 1 انچ ہمارے پاس ہے، کورڈ ہے، تو یہ ساری چیزیں یہی تو پروٹیکٹ کریں گی سعودی عرب کو۔ اسی طرح ایران کی طرح، ترکیہ کی طرح سے ان کے ڈرونز، ان کی ملٹری فورسز، ان کی ایئر فورس، تب ان کی ٹیکنالوجی وہ بھی یوز ہوگی، تو فائنینشل جو ہے وہ سعودی عرب کے کہیں نہ کہیں استعمال ہوں گے۔ تو یہ بہت ہی زبردست فورس ملٹی پلائر الائنس ہے۔ اس سے آپ کو وہ بینیفٹ ہوگا جو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد کہ پاکستان کہا جاتا ہے ہمیں صرف اکنامک ترقی چاہیے، ہماری لوکیشن، ہم اسلامک ملک، نیوکلیر ملک، فوج بہت لڑاکا، اکنامک ترقی کریں گے سی پیک بنا کے، تو ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے ملک کے مفادات میں فیصلے کریں گے، یہ چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ سعودی کے ساتھ ہمارا ڈیفینس معاہدہ، اسٹریٹجک معاہدہ، اور ٹرائل لیٹرل ہمارا جو ابھی بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھتے بھی رہے کہ اسرائیلی فضائیہ کے اگر ماضی میں کبھی اس کو کوئی طیارہ کسی ملک نے گرایا ہے، کسی پائلٹ نے گرایا ہے، تو وہ پاکستانی ہیں۔ جب عرب ممالک کی جنگ ہوئی، کوئی بھی عرب ملک کا کبھی کوئی پائلٹ اسرائیلی طیاروں کو کبھی نہیں گرا سکا، اور اسرائیل کے 5 طیاروں کو ڈاگ فائٹ میں پاکستانی پائلٹس نے مار گرایا تھا۔ تو پاکستان کی مہارت، وہ ایئر فورس میں ہو، وہ آرمی کے شعبے میں ہو، یہ نیوی میں ہو، پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ تو اس ساملکی معاہدے کے بعد اب کیا پاکستان کو ٹریننگ، پاکستان کی فورسز کو، سعودی عرب کے فورسز ہوں، ترکیہ کے ہوں، تو ٹریننگ کا سلسلہ ویسے تو رہتا ہی ہے دو طرفہ، لیکن اب اسپیسیفک جو حالات ہیں اس کے تناظر میں ہمیں ٹریننگ کے مواقع بھی ملیں گے، اور کس حد تک ہم اس حوالے سے بھی اپنی ایئر فورس کے اکوپمنٹ پرووائڈ کرنا تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن فورسز کو ٹریننگ دینے کے اندر بھی ہمارا لیڈ رول ہوگا۔ دیکھیں بالکل پاکستان کی ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن، اور ہمارے پائلٹ دنیا میں مشہور، بالکل ٹھیک ہے، ریکارڈڈ ہے یہ 1967 وار میں پاکستان نے کس طریقے سے اسرائیل کے جہاز گرائے تھے، اور وہ اکنالج کرتے ہیں، دے نو کہ پاکستان الیکٹرانک وارفیئر کے لیے، سائبر وارفیئر کے لیے، ایئر فورس کے لیے، ہماری اکیڈمی میں لوگ آتے ہیں، ہمارے جو ہمارے ٹیک، ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، آرمر کے، انفینٹری کے، آرٹلری کے، وہاں کو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں بھی ہے۔ ابھی دنیا نے کہا کہ ایسے نہیں مار کے حق کے بعد ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، نریندر مودی نے ہمیں بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے
کہ پوری قوم نے مل کے جیسے انڈیا کے ذلت ہمیں شکست فیلڈ مارشل نے دی ہے اور اس کے بعد ریجنل کے اسٹیبلائزر بن گئے بلکہ ریجنل سیکورٹی پرووائڈر بن گئے اور جس طرح ہم نے یہ پیس کیپنگ میں کام کر کے دکھایا تو امریکہ کے ہم نزدیک ہیں، چائنا ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ٹیسٹنگ فرینڈ ہے جی، ہمارے ہر ایک، ایران سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں اور پاکستان کا فارم فورسز دنیا میں نام روشن ہے، تبھی تو اس کے بعد سے دنیا میں پاکستان کی طرف ہر ایک دیکھنا شروع کیا جہاں ہم ان سے ٹریننگ لیں، ان سے جہاز خریدیں۔ جب دبئی میں ایئر شو ہوا دیکھیں وہاں ہمارے EC-17 نے کیا ایکروبیٹس کر کے دکھایا پروفیشنل طریقے سے، انڈیا کا تیزہ جہاز گر گیا، ان کی تباہی ہو گئی، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی تھی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دنیا پاکستان کی صلاحیتوں کی معترف ہے اور ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے کامیابی بھی ہے اور پاکستان کے لیے اعزاز بھی ہے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر نہ صرف حرمین شریفین کی دفاع کے لیے بلکہ خطے کے پائیدار امن کے لیے ایک بڑے اتحاد کا حصہ بنا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ ملکی داخلی صورتحال، سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے بریگیڈیئر ٹہرار نواز صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ۔